اشفاق خان کے گھر میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کے سامنے پرانی تصویریں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں وہ اور زیان کے والد ہنس رہے تھے، دوسری میں پورا شاہ خاندان موجود تھا۔ اشفاق خان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ برسوں سے دبا ہوا سچ اب زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اشفاق خان چونک گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے زیان اور ماہرین کھڑے تھے۔ زیان کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں غصہ۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ اشفاق خان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پھر راستہ دے دیا۔ آ جاؤ۔ تینوں بیٹھ گئے۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ آخر کار زیان نے پوچھا، کیا آپ اس رات وہاں تھے؟ اشفاق خان نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں۔ ماہرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اشفاق خان کی آواز بھاری تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیان کی مٹھی بھیج گئی۔ پھر بتائیے کیا ہوا تھا؟ اشفاق خان نے گہرا سانس لیا اور ماضی کے دروازے کھلنے لگے۔ اس رات تمہارے والد نے ہم سب کو فارم ہاؤس بلایا تھا۔ وہ سلمان مرزا اور کمال صاحب کی خفیہ لین دین کے ثبوت حاصل کر چکے تھے اور اگلی صبح پولیس کے پاس جانے والے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمال صاحب خوف زدہ تھے، سلمان مرزا غصے میں تھا، اور انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں صرف جھگڑا ختم کرانا چاہتا تھا۔ زیان خاموشی سے سنتا رہا۔ بات بحث سے لڑائی تک پہنچ گئی۔ تمہارے والد نے کہا کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے، اور پھر اشفاق خان کی آواز لرز گئی۔ دروازہ کھلا۔ زیان چونک گیا۔ دروازہ؟ ہاں۔ اور ایک اور شخص اندر آیا۔ ماہرین فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کون؟ اشفاق خان نے جواب دینے سے پہلے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، جیسے وہ نام لینا بھی تکلیف دہ ہو۔ وہ شخص خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ زیان کی سانس رک گئی۔ کون؟ اشفاق خان کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ تمہارے چچا فرید شاہ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زیان کرسی سے تقریباً کھڑا ہو گیا۔ ناممکن! فرید شاہ کئی سال پہلے ملک چھوڑ کر جا چکے تھے، اور خاندان میں ان کا ذکر بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ماہرین حیرت سے ساخت رہ گئے۔ اشفاق خان کی آواز ٹوٹ گئی۔ تمہارے دادا کی جائیداد کا ایک حصہ فرید شاہ کے نام بھی ہونا تھا، مگر کچھ فیصلوں کے بعد سب کچھ تمہارے والد کے حصے میں آ گیا۔ فرید شاہ کے دل میں برسوں کی نفرت جمع ہو گئی تھی۔ زیان کا دماغ سن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اشفاق خان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ فرید شاہ نے تمہارے والد کو دھمکی دی، اور پھر دھکا مکا شروع ہو گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ سلمان مرزا بھی آگے بڑھا، مگر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اشفاق خان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تمہارے والد سیڑھیوں کے قریب کھڑے تھے، اور فرید شاہ نے غصے میں انہیں زور سے دھکا دے دیا۔ زیان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا؟ وہ سیڑھیوں سے نیچے گرے۔ ان کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ماہرین نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اشفاق خان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ کمال صاحب نے کہا اگر سچ سامنے آیا تو سب تباہ ہو جائیں گے، اور انہوں نے نظریں جھکا لی۔ میں خاموش ہو گیا۔ زیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں کا راز آخر سامنے آ چکا تھا، مگر ابھی ایک سوال باقی تھا۔ فرید شاہ اب کہاں ہے؟ اشفاق خان نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، وہ اگلے ہی دن غائب ہو گیا تھا۔ اسی لمحے زیان کا فون بج اٹھا۔ یہ ہاسپٹل سے کال تھی۔ زیان نے فوراً کال اٹھائی، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ ماہرین گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ زیان کی آواز لرز رہی تھی۔ ندیم ہاسپٹل سے غائب ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل سے خبر ملتے ہی زیان اور ماہرین فوراً وہاں پہنچ گئے۔ پورے ہاسپٹل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار ہر طرف موجود تھے، مگر ندیم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ زیان غصے سے بولا، اتنی نگرانی کے باوجود وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ایک افسر نے فائل آگے بڑھائی۔
CCTV کے مطابق وہ اکیلا نہیں تھا۔ زیان چونک گیا۔ مطلب؟ افسر نے اسکرین پر ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں ایک برا شخص نظر آ رہا تھا، سفید بال، لمبی داڑھی اور چہرے پر ماسک۔ وہ ندیم کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ماہرین نے غور سے ویڈیو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی سانس رک گئی۔ یہ زیان فوراً اس کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ ماہرین نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص کی چال میں نے پہلے کہیں دیکھی ہے۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فرید شاہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر یہ سچ تھا تو اس کا گمشدہ چچا واپس آ چکا تھا اور وہ ندیم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسی رات ایک ویران پہاڑی علاقے میں ایک پرانا مکان خاموشی سے کھڑا تھا۔ اندر ندیم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے زخموں کی پٹی کی جا رہی تھی۔ سامنے وہی برا شخص بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ماسک اتارا اور واقعی وہ فرید شاہ تھا۔ وقت نے اس کے چہرے پر گہرے نشان چھوڑ دیے تھے، مگر آنکھوں میں وہی درد موجود تھا۔ ندیم نے کمزور آواز میں کہا، آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ فرید شاہ تلخ ہنسا۔ میں 25 سال سے بھاگ رہا ہوں، اب مزید نہیں۔ ندیم خاموش ہو گیا۔ فرید شاہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر کوئی مجھے قاتل سمجھتا ہے، مگر حقیقت کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وقت شاہ مینشن میں زیان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والد کی تصویر رکھی تھی۔ اس کی پوری دنیا بدل چکی تھی۔ جس خاندان پر اسے فخر تھا وہ رازوں سے بھرا ہوا نکلا۔ جس چچا کو وہ برسوں سے مجرم سمجھ رہا تھا، شاید کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ تبھی ماہرین خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ زیان کے قریب بیٹھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر ماہرین نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے فرید شاہ سچ بول رہا ہوگا؟ زیان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات جانتا ہوں، اب میں کسی کے بارے میں بغیر سچ جانے فیصلہ نہیں کروں گا۔ ماہرین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی زیان نہیں تھا جو کبھی صرف غصے میں فیصلے کرتا تھا۔ یہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اگلی صبح زیان کو ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹھائی اور اگلے ہی لمحے ساخت رہ گیا، کیونکہ دوسری طرف فرید شاہ تھا۔ زیان، اگر اپنے والد کی پوری حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اکیلے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کال منقطع ہو گئی۔ زیان کچھ لمحے فون کو دیکھتا رہا۔ ماہرین نے بے چینی سے پوچھا، کون تھا؟ زیان نے دھیمی آواز میں جواب دیا، فرید شاہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ برسوں سے غائب شخص آخرکار سامنے آنے کے لیے تیار تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی زیان گھر سے نکل گیا۔ اس نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، یہاں تک کہ ماہرین کو بھی نہیں، کیونکہ فرید شاہ نے واضح کہا تھا، اکیلے آؤ۔ راستے بھر اس کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کرتے رہے۔ کیا فرید شاہ واقعی قاتل تھا، یا وہ بھی کسی سازش کا شکار ہوا تھا؟ 2 گھنٹے بعد وہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانا مکان موجود تھا۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ زیان اندر داخل ہوا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک شخص سامنے آیا، سفید بال، تھکا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں برسوں کی اذیت۔ فرید شاہ۔ چچا اور بھتیجا پہلی بار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کئی لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر زیان نے سخت لہجے میں کہا، آپ نے میرے والد کو قتل کیا؟ فرید شاہ کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اگر جواب اتنا آسان ہوتا تو میں 25 سال تک نہیں چھپتا۔ زیان کی مٹھیاں بچھ گئیں۔ سچ کیا ہے؟ فرید شاہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئے اور ماضی کے زخم دوبارہ کھلنے لگے۔
ہاں، اس رات میرا جھگڑا ہوا تھا، بہت شدید جھگڑا۔ میں غصے میں تھا اور میں نے تمہارے والد کو دھکا دیا۔ زیان کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ فرید شاہ نے نظریں جھکا لی۔ مگر وہ زندہ تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیان چونک گیا۔ کیا؟ فرید شاہ نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ سیڑھیوں سے گرے تھے مگر ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ زندہ تھے۔ زیان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ بات اشفاق خان نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ فرید شاہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا اور وہاں سے نکل گیا، مگر جب میں دروازے تک پہنچا تو میں نے ایک اور شخص کو اندر آتے دیکھا۔ زیان فوراً آگے جھکا۔ کون؟ فرید شاہ کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ وہ شخص پہلے سے وہاں موجود تھا مگر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اور جب سب گھبرا گئے تب وہ آگے بڑھا۔ زیان کی سانس رک گئی۔ نام؟ فرید شاہ نے جواب دیا۔ سلمان مرزا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے والد نے کمزور آواز میں مدد مانگی تھی مگر سلمان مرزا نے کسی کو ایمبولینس بلانے نہیں دی۔ اس نے کہا اگر یہ زندہ رہا تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ زیان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ فرید شاہ کی آواز لرز گئی۔ میں ڈر گیا، میں بھاگ گیا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بزدلی تھی۔ اسی وقت دوسرے کمرے سے آہستہ آہستہ کوئی باہر آیا۔ زیان چونک گیا۔ وہ ندیم تھا۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ندیم خاموشی سے ان کے قریب آیا، پھر بولا فرید شاہ سچ کہہ رہے ہیں۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ندیم نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا، ایک پرانا ریکارڈر۔ یہ میرے باپ کمال صاحب کی چیزوں میں ملا تھا۔ زیان کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ندیم نے ریکارڈر چلایا۔ چند لمحوں بعد آوازیں سنائی دینے لگیں، جھگڑے کی آواز، چیخیں، اور پھر سلمان مرزا کی آواز۔ اسے ہسپتال نہیں لے جایا جائے گا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زیان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ پہلا براہ راست ثبوت تھا مگر ریکارڈنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک اور آواز سنائی دی، ایسی آواز جسے سن کر زیان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی، وہ آواز تھی دادی اماں کی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زیان کے ہاتھ سے ریکارڈر تقریباً گر گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، دادی اماں کی آواز۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بات آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ زیان ساخت بیٹھا تھا۔ اس کی دنیا ایک بار پھر ہل چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرید شاہ نے آہستہ سے نظریں جھکا لی، کیونکہ حقیقت ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ ندیم نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری دادی نے قتل نہیں کیا تھا مگر انہوں نے سچ چھپایا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس خاندان کو بچانے کے لیے سب نے خاموشی اختیار کی، اسی خاموشی نے برسوں تک سب کو تباہ رکھا۔ کچھ گھنٹے بعد زیان شاہ مینشن واپس پہنچا۔ دادی اماں اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہوں کہ یہ دن آنا ہی تھا۔ زیان خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا، پھر اس نے ریکارڈر میز پر رکھ دیا۔ دادی اماں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو آخر تم سچ تک پہنچ ہی گئے۔ زیان کی آواز بھاری تھی۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دادی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں پہنچی وہ شدید زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ زیان کی سانس رک گئی۔ پھر سلمان مرزا نے کہا اگر سچ سامنے آیا تو خاندان تباہ ہو جائے گا، فرید جیل جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا اور تم یتیم ہو جاؤ گے۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔
میں کمزور پڑ گئی زیان، میں ماں تھی، میں نے خاندان بچانے کی کوشش کی مگر اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف نہ کر سکی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، برسوں کا بوجھ آنسوں میں بہہ رہا تھا۔ زیان نے پہلی بار اپنی دادی کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اسی شام تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے گئے، ریکارڈنگ، دستاویزات، گواہوں کے بیانات اور ندیم کی گواہی۔ چند دن بعد پولیس نے سلمان مرزا کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت کوشش کی، اپنی طاقت استعمال کی، اپنے تعلقات استعمال کیے، مگر اس بار سچ زیادہ مضبوط تھا۔ عدالت میں برسوں پرانے راز ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے اور آخرکار سلمان مرزا کو جرم چھپانے، سازش کرنے اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ کمال صاحب کا نام بھی تاریخ کے سیاہ صفحات میں لکھا گیا اور فرید شاہ انہوں نے اپنے حصے کی غلطی قبول کر لی، مگر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر قاتل نہیں تھے۔ کہ کئی مہینے گزر گئے، زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ شاہ مینشن میں پہلی بار سکون محسوس ہونے لگا اور ایک شام باغ میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہوا نرم تھی۔ زیان خاموشی سے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، تبھی ماہرین اس کے پاس آ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زیان مسکرایا۔ یہ کہ کتنے سال میں نے نفرت میں ضائع کر دیے۔ ماہرین خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مگر آخر میں تم نے محبت چن لی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا، وہی لڑکی جسے کبھی اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھا تھا اور آج وہی اس کی سب سے بڑی نعمت بن چکی تھی۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں سچ تک کبھی نہ پہنچتا۔ ماہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی اپنی اہمیت نہ جان پاتی۔ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے۔ ان کے درمیان اب کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، صرف اعتماد، صرف محبت اور ایک نیا آغاز۔ کچھ ماہ بعد شاہ مینشن ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر اس بار کسی سازش یا غم کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے لیے، کیونکہ زیان اور ماہرین اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد سے کہا، ابا، آخر کار انصاف ہو گیا۔ ہوا کا نرم جھونکا گزرا، جیسے کہیں دور سے دعا قبول ہونے کی خبر آئی ہو۔ اختتام۔